الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اور ان کے ایمان اور ان کی محنت پر آج روز آئے دن کوئی نہ کوئی اپنی ذہنی، عقلی اور زبانی بکواسات کے ذریعے ان کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار یہ صحابہ، ان پر لوگ سب و شتم کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو ان مقدس ہستیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی آج نیا نہیں ہے، بلکہ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا، اپنی رسالت کا آغاز کیا، اسی دن سے حق اور باطل کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے نشانہ بنایا اور پھر دین اسلام کو مٹانے کی خواہش رکھنے کے ساتھ وہ اس مشن میں مزید آگے بڑھے۔ پھر نبی کو وہ ہر طرح سے پریشان کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بنیاد بنا کر کے، صحابہ کرام کے باہمی سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر کے، اور کبھی کسی بات کا بہانہ بنا کر کے یہ لوگ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور طرح طرح سے صحابہ کرام کی شخصیات کو مسلمانوں کی نگاہ میں مشکوک قرار دینے میں وہ اپنا گندا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج اسی موقع کے لیے اسلام دشمنوں نے ممبر و محراب کو استعمال کیا، مسل کی رسومات، نجی محفلوں اور دیگر تقاریب کے موقعوں پر لوگوں کی ذہن سازی شروع کی، قلم و تحریر کے ذریعے مختلف رسائل اور جرائد میں مضامین لکھے، کتابیں شائع کی، تعلیمی ادارے قائم کیے، اور سب سے بڑھ کر کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا، انٹرنیٹ کا سہارا لیا، اور صحابہ کرام کے خلاف ایک تحریک کھڑی کر کے انہوں نے ایک بڑی کوشش کرنے کی کوشش کی، اور آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں، ایک بندہ جو مومن ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کے خلاف کسی بھی قسم کی گفتگو نہ کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ صحابہ کرام کا دفاع کرے گا، اور یہ مومن بندہ کر سکتا ہے، کوئی کافر نہیں۔ تو صحابہ کرام کا دفاع ضروری کیوں ہے؟ یوں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن چند ایک کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن مجید نے ان صحابہ کا دفاع کیا ہے، اور اس سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے، جو آگے بات آئے گی۔ اور پھر صحابہ کرام کا دفاع ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اور تیسری بات، صحابہ کرام کا دفاع دین اسلام کا دفاع ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قرآن برحق ہے، اور جو دین آپ لائیں وہ دین برحق ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم تک صحابہ کرام نے پہنچائیں، لہذا صحابہ ہمارے لیے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہیں، اور یہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجروح کر کے کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہ لوگ خود لائق جرح ہیں، اور یہ لوگ بدترین زندیق ہیں۔ دیکھیے کتاب الکفایہ امام و خطیب البغدادی رحمہ اللہ کی 97 صفحہ پر۔ پانچویں بات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ نے بیعت بھی کی، اور ان کی موت کا، شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو پیش کیا۔ صحابہ کرام کا دفاع اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور تمام ائمہ دین صحابہ کا دفاع کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہمارے سلف نے ان کی عزت کا دفاع کیا، ہم بھی اسی انداز سے صحابہ کرام کی شان کے محافظ بنیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت میں۔ پھر اگر وہ اسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ تو جس طرح صحابہ کرام نے
ایمان لایا ویسا ایمان لائیں گے تو پھر آپ ہدایت پا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی 13 نمبر آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے یعنی منافقین سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ، تو کہتے کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ۔ سن لو بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو الا انہم ہم السفہاء، خبردار سن لو بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ منافقین جو صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے، کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت نے ان کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ بے وقوف نبی کے صحابہ نہیں بلکہ یہ منافقین یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندے کی اپیل کی تو بہت سارے صحابہ کرام نے دل کھول کر کے چندہ دیا، اور کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ طرح طرح سے صحابہ کو پریشان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ 79 نمبر آیت سورۃ توبہ کی۔ وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو خدا اپنے نبی کے صحابہ کا مذاق برداشت نہ کرے بلکہ اس مذاق کا جواب اللہ مذاق میں دے اور ساتھ میں ان کو عذاب دینے کا وعدہ کرے، تو پھر میرے بھائیوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آج جو خبیث لوگ صحابہ کی عزت کے خلاف بولتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ کرام کا دفاع فرمایا وہاں صحابیات کی عزت کا دفاع بھی کیا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بعض منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سورۃ النور کی 16-17 آیت میں۔ اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا کہ تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام کرو اگر تم مومن ہو۔ اور جو لوگ یہ برائی کا کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورۃ النور کی 19 نمبر آیت میں۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس طرح اور بے شمار آیات جیسے اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ نبی کے صحابہ اپنے اللہ پر راضی ہو گئے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی کہ اللہ کی رضا جو دنیا آخرت میں کامیابی کی ایک چابی ہے وہ ان صحابہ کو مل گئی، آپ ان کے خلاف باتیں کرنے چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آئیں ذرا حدیث میں بھی دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب بھی میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہو تو ان کے خلاف کسی بھی طرح کی بات کرنے سے ہر لحاظ سے رک جاؤ۔ یہ سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے یہ 34 نمبر حدیث پر ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس روایت میں چند ایک باتیں سمجھ آتی ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف امت کے کسی بھی فرد کو اگرچہ وہ کوئی بھی حیثیت اور مقام رکھتا ہو، وہ تابعی ہو، تبع تابعی ہو، امام ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی صورت میں یہ اجازت نہیں کہ وہ صحابہ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے جو بے ادبی یا گستاخی کے زمرے میں آتی ہو، امام کیوں نہ ہو۔
اور آج کا جاہل کالے کپڑے پہن کر کے جسم پر چھریاں مار کر کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سمجھ لیں۔ اس روایت میں جو مذکورہ کلمہ ہے فَأَمْسِكُوا، یہ صیغہ امر ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہ جمع کا صیغہ جس میں تمام صحابہ شامل ہیں، یعنی امت کے ہر فرد کو یہ حکم ہے اور کوئی بھی اس حکم سے مستثنا نہیں، یعنی کوئی بھی پوری دنیا کا مسلمان یا عام بندہ نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اور تمام کے تمام صحابہ کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہو نبی کے بعد سب سے بڑا، یا ادنے سے ادنا کوئی صحابی ہو، ہر کسی کے بارے میں اپنی زبان کو روک لے۔ جب صحابہ کرام کی مخالفت میں کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنا حرام ہے تو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد کلامی کرنا، ان کو گالی دینا، برا بھلا کرنا، سب و شتم کرنا، یہ تبرہ کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ مسائل جن میں صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہوا، وہ اگرچہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، ان کو بنیاد بنا کر کے بعد میں آنے والے امت کے کسی بھی فرد کو یہ حق نہیں کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ طرفین میں سے کسی بھی صحابی پر کسی بھی طرح کی تنقید کرے، کسی کو حق پر یا کسی کو غلط کہے، نہیں، دونوں حق پر ہیں، ایک زیادہ تھا ایک کچھ کم تھا۔ ان کی ذاتیں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے نیچے ہیں، اور اللہ نے ان پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اللہ نے دنیا میں ان کو معاف کر دیا۔ البتہ اگر اس مختلفی مسئلہ کا تعلق شریعت کے عملی احکامات سے ہو تو اس میں دلیل کے مطابق راجح رائے کو عملاً اختیار کیا جائے گا، اور مرجوح رائے ہو تو اس کو بغیر کسی تنقید کیے، برا بھلا کہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی 3673 نمبر حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد، ایک مٹھی غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، نہ ان کی آدھی مٹھی کے برابر تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ صحابہ کی شان ہے، عام غلہ جو گندم ایک مٹھی یا آدھی مٹھی وہ خرچ کر دیں، اور تو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، پھر بھی تو صحابہ کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات میں کوئی تنازع ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کیا فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا۔ صحیح مسلم کی 2541 نمبر حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ برابر بھی سونا صدقہ کرے تو ان میں سے کسی کے 2 چلو یا 1 چلو بر صدقہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کیجئے، اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اس قدر بڑا عمل احد پہاڑ کے برابر سونے کا صدقہ کرنے کے باوجود عبد الرحمن بن عوف جیسے قدیم الاسلام مہاجر صحابی کے قلیل عمل، ایک تھوڑے سے عمل تک نہیں اس صحابی کا عمل پہنچ سکتا جو بعد میں ایمان لائے، حالانکہ دونوں شرف صحبت رکھتے ہیں۔ تو جنہیں شرف صحبت حاصل ہے انہیں اس افضل الامہ افراد سے کیوں کر نسبت ہو سکتی ہے؟ یہاں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین کہاں اور صحابہ کی شان کہاں۔ اگر ایک بعد والا قدیم الاسلام صحابی کو برا بھلا کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک دیں، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو آج کے دور میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہو؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضے میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، کہ ان کا ایک مٹھی برابر یا آدھی مٹھی برابر صدقہ کرنا تمہارے احد پہاڑ سونا صدقہ کرنے کا اجر بھی ان کے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسے مسلم کی 2540 نمبر حدیث ہے۔ ذرا غور کریں
اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی 2340 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس روایت کی روشنی میں وہ تمام لوگ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ اور طعن و تشنیع کرتے ہیں ملعون ہیں، اور ہر قسم کی خیر و بلائی اور انسانی ہمدردی سے محروم اور مستثنیٰ ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتے اور تمام لوگ لعنت کریں۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کی اس قبیح حرکت پر سخت سخت گرفت کی جائے اور اس کا معاشرہ میں بائیکاٹ کیا جائے، اور باب اختیار پر یہ لازم ہے کہ اسے قرار واقعہ سزا دی جائے، اور اس کے معاملہ میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہ برتی جائے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی ترس نہ کھایا جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری جگہ پر ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے ساتھیوں صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ پس ان صحابہ میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، اور کچھ کو میرا سسر و داماد بنایا۔ نبی کے دو سسر ہیں ابو بکر عمر، اور نبی کے دو داماد ہیں عثمان اور علی۔ یہ دو داماد ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اور بھی داماد، اور اس طرح آپ کے اور بھی سسر ہیں کیونکہ آپ کی 11 بیویاں ہیں۔ تو اور پھر فرمایا کہ جو انہیں صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو کر روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرضی یا نفلی عمل قبول نہیں کرے گا۔ یعنی جو صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی کل قیامت والے دن، نہ فرضی نہ نفلی۔ دیکھیں المستدرک امام حاکم کی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ روایت بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ معاذ اللہ در حقیقت اللہ کے انتخاب پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ آئیں دفاع صحابہ جو ہے صحابہ اور ائمہ کرام کی اقوال کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عبادت احدکم 40 سنہ۔ یہ فضائل امام احمد کے اندر 20 نمبر کی روایت ہے۔ فرمایا یہ صحابی کا فرمان ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا مت کہو، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گھڑی شرف صحبت تمہارے 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی صحابہ کا نبی کے ساتھ ایک منٹ کا ملنا، نبی کے پاس بیٹھنا، نبی کی صحبت اختیار کرنا، یہ تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اندازہ کریں 40 سال کی تمہاری عبادت کدھر، اور صحابی کا نبی کے پاس ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا، نبی کی صحبت اختیار کرنا، آپ کا دیدار کرنا، یہ تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا مت کہو، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گھڑی شرف صحبت تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ جتنی نیکیاں تم ساری زندگی کر سکتے ہو کرو، اور ان صحابہ کا نبی کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا یہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بھی فضائل امام احمد کے اندر 15 نمبر روایت ہے۔ حضرت سعید بن زید نے عاشرہ مبشرہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کا ایک بھی غزوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا تم میں سے کسی کے اعمال سے بہتر ہے، اگرچہ وہ عمر نوح پالے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی 950 سال اگر کسی کو مل جائے اور وہ 950 سال نیکیاں کر کے گزار دے، اور دوسری طرف ایک صحابی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا ہو اور نبی کے ساتھ انہوں نے کسی جنگ میں شرکت کر لی ہو، یہ تمہاری 950 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دیکھیے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4650 اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر عمر عثمان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں تمہیں اس سے تعجب کیوں ہے؟
ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو ان کی وفات کے ساتھ کٹ گئے، منقطع ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو، یعنی لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے تو ان کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے ان کی نیکیاں بنتی رہیں گی، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ دیکھیں جامع الرسول فی احادیث الرسول امام ابن الاثیر الجزری کی 6366 نمبر پر دیکھیں۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عمومی شہادت کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں، روزوں، زکوٰۃ کی صورت میں اعمال لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، یہ تمام لوگ اپنے حقوق کے عوض اس ظالم کی نیکیاں لے جائیں گے۔ اگر ان کے حقوق کی ادائیگی سے قبل اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوم لوگوں کے گناہ اس پر ڈال کر کے اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔ یہ تو عام مسلمانوں کو برا بھلا کہنے کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ دے گا، اور جو اس نبیوں کے بعد سب سے افضل درجہ جن کا صحابہ کرام، جو ان کو برا بھلا کہے، کیا اس کی کوئی نیکی بچے گی؟ ان گستاخوں کی کوئی نیکی بچے گی نہیں، نہ ہی ان کو توفیق ہوگی۔ یہ بدبخت ہیں ہی ایسے ظالم۔ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنے والے ظالموں کا عبرتناک انجام دنیا میں ہوا۔ کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کا انجام، اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے پھر بد دعا کی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعا فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ تو جب انہوں نے یہ بد دعا کی، اور حضرت سعد نے اللہ کی قسم تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا، نمو اور اپنے لوگوں کے سامنے بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کا، لمبی عمر دے اسے، اور اسے خوب محتاج بنا، فقیر بنا، اور اسے فطروں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا کہ تو کہتا ہے ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ عبد الملک فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ اس کی بویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھیں، لیکن اب بھی رستوں میں گزرتے ہوئے وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی 755 نمبر حدیث ہے۔ یعنی غور کریں، حضرت سعد کی بد دعا لگی، یعنی بڑھاپے کے اندر بھی اتنا گھٹیا کام اور اتنا گندا کام وہ کرتا تھا، یعنی آنکھوں کی یہ بویں اٹھا کر کے ان لڑکیوں کو آنکھیں مارتا تھا۔ تو یہ حضرت سعد کی بد دعا لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک خاتون عروہ بنت اویس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تو انہوں نے بھی اس کے لیے بد دعا کی، کہا اللہم ان کانت کاذبہ فعمی بصرہا واقتلھا فی ارضھا قال فما ماتت حتی ذہب بصرھا ثم بینہا ہی تمشی فی ارضھا اذ وقعت فی حفرۃ فماتت۔ اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، یعنی جھوٹا میرے خلاف مقدمہ کیا ہے، تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین میں ہی ہلاک کر دے۔ عروہ نے کہا وہ اس وقت تک نہ مری یہاں تک کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ پھر ایک مرتبہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں جا کر کے گری اور مر گئی، جیسے ہی مسلم کی 1610 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا وہ اندھی ہو گئی، دیواریں ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں چل رہی تھی، گھر میں کنویں کے پاس سے گزری تو اس میں گر گئی اور وہی کنواں اس کا قبرستان بن گیا، اس کی قبر بن گیا۔ یہ اسی صحیح مسلم کا دوسرا حصہ ہے، 1610 نمبر روایت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کا انجام، ایک تابعی بیان کرتے ہیں تم علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہ کہو، نہ ان کے گھر والوں کو۔ ہمارا ایک پڑوسی جو کوفہ سے آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنا برا کہنے لگا، اس نے کہا الم تروا ھذا الفاسق ابن فاسق نعوذ باللہ ان اللہ قتلہ یعنی الحسین علیہ السلام قال فرماہ اللہ بکوکبین فی عینہ فطمس اللہ بصرہ۔ یہ فضائل امام احمد کے اندر 9072 نمبر پر روایت ہے کہ وہ حضرت حسین اور علی کو نعوذ باللہ فاسق کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس فاسق ابن فاسق یعنی فاسق باپ کے بیٹے فاسق کو، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ۔
کہ دیکھتے ہیں جسے اللہ نے ہلاک کر دیا، ایسی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ میں 2 کیل پھینکے جو اس کی آنکھ میں گر گئے، جس طرح ہم کوئی زمین میں قلعہ گاڑتے ہیں ایسے 2 کیل اس کی آنکھوں میں گاڑے گئے اور اس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا۔ حضرت عبید اللہ بن زیاد کا انجام، عبید اللہ بن زیاد اس آدمی کا انجام کیا ہے جو اس کے ساتھیوں کے جب سر لائے گئے اور کوفہ کی مسجد میں انہیں ترتیب سے رکھا گیا اور وہاں پہنچا تو لوگ کیا کہہ رہے تھے، آیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک سام سروں کے بیچ سے ہو کر آیا اور عبید اللہ بن زیاد کے دونوں نتھروں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر اس میں رہا، پھر نکل کر چلا گیا یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ کہنے لگے آیا، اس طرح 2-3 بار ہوا۔ یعنی عبید اللہ بن زیاد کا کتنا برا انجام ہوا جس نے اتنا بڑا برا کارنامہ دیا۔ یہ سنن ترمذی میں 3780 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کا انجام کہ ایک بندے نے ان سے مسئلہ پوچھا کسی سے، تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کر دی، تو بندہ کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مقبول نہیں۔ قاضی ابو طیب فرماتے ہیں اس نوجوان نے ابھی اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ اتنے میں جامع مسجد کی چھت سے ایک بڑا سام گر پڑا تو لوگ بھاگنے لگے اور وہ نوجوان بھی اس کو دیکھ کر کے بھاگنے لگا۔ یہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم کے اندر امام ابن جوزی نے 106 صفحہ پر 18ویں جلد پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گستاخ کا انجام بھی ایسا برا ہوا کہ ایک بندہ طواف کر رہا تھا اور امام ابن محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بھی طواف کر رہے تھے اور وہ طواف کے دوران یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میرا گمان ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے میں تجھے کیا کہتے ہوئے سن رہا ہوں، ایسا تو کوئی نہیں کہتا۔ اس نے کہا میں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر مجھے قدرت ہوئی تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تھپڑ ماروں گا، نعوذ باللہ، ان کی زندگی میں تو مجھے ایسا موقع نہ ملا۔ لیکن جب وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کی چارپائی گھر میں رکھی گئی تو لوگ آتے اور آپ کا جنازہ پڑھتے رہے، میں بھی داخل ہو گیا، گویا کہ میں بھی جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے، کفن کا کپڑا اٹھایا اور تھپڑ مار دیا اور پھر چہرہ ڈھانپ دیا، اب میرا یہ دایاں ہاتھ سوکھ گیا ہے۔ یہ تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے 141 صفحہ پر اس کو نقل کیا ہے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، چنانچہ علامہ سلابی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے ان ظالم باغیوں کے حالات کا جو بھی جائزہ لے گا اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو نہیں بخشا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت بدبخت کا ہاتھ دیکھا، وہ لکڑی کی طرح سوکھ گیا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے منہ پر ان کی شہادت کے بعد تھپڑ مارا تھا۔ اسی طرح پاکستان کے ایک مشہور خطیب حضرت سبطین شاہ نقوی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک سگے ماموں تھے، کیونکہ وہ ایک شیعہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ فوت ہوئے تو اس طرح سے آوازیں نکل رہی تھی جیسے کہ کتا بھونک رہا، ان کے ماموں کے ڈیڈ باڈی سے کتے کی آوازیں نکل رہی تھی، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، کیونکہ اس کا وتیرہ یہ تھا کہ جب گھر میں کوئی کتا داخل ہوتا تو کہتا معاذ اللہ ابو بکر آ گیا، عمر آ گیا، نعوذ باللہ۔ یہ پاکستان میں یہ شیخ ابھی حیات ہیں، سرگودا سے تعلق ہے، سید سبطین شاہ نقوی حافظ اللہ، یہ ان کے اپنے سگے ماموں کی بات ہے۔ وہ شیعہ تھا، صحابہ کو گالی دیتا تھا، حضرت ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ کتا کہتا تھا، تو اتنی گندی زبان وہ استعمال کرتا تھا حضرت ابو بکر عمر کے لیے۔ اس لیے جب وہ مرا تو ان کا یہ بانجا خود بتا رہا ہے سید سبطین شاہ نقوی حافظ اللہ، تو اس کی آوازیں کتے کی آ رہی تھی مرنے کے بعد۔ یہ ان کی خطبات اہل حدیث کے اندر صفحہ 226 پر موجود ہے۔ اس طرح جس نے بھی کسی بھی صحابی کی گستاخی کی تو اس کی دنیا کے اندر اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا، کسی کی شکل کتے جیسی ہوگی، کسی کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، کسی کی زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا، کسی کا ہاتھ سوکھ گیا، طرح طرح کی تکلیفوں سے اللہ نے ان کو دنیا میں دوچار کیا۔ اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ان لوگوں کو جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو ہدایت دے دے، لیکن اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے
اے اللہ پھر جو بھی ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، عائشہ کو، حفصہ کو، حضرت معاویہ کو، ابو سفیان کو، اور کسی بڑے سے لے کر کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کسی بھی صحابی کے خلاف وہ گستاخی کرے یا ان کو گالی دے یا ان کو کفر کا ان پر فتویٰ لگائے، اے اللہ تو اسے کتا بنا دے، اسے خنزیر بنا دے، اور خنزیر اور کتے کی طرح بھونکنے کی آوازیں اس کی زندگی میں بھی اور اس کی ڈیڈ باڈی میت اور قبر سے بھی آئیں، کیونکہ انہوں نے یہ بڑی جرت کی۔ اے اللہ تو ان کی جرت کو مٹا دے، ان کو ایسی غربت اور لمبی زندگی اور ایسی عذاب میں مبتلا کر دے کہ وہ تڑپ تڑپ کر کے یہ زندگی گزاریں اور موت کی دعائیں کریں مگر ان کو موت نہ آئے، اور زمین اور قبر بھی ان کو قبول نہ کرے، اور آخرت میں اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دے جو کسی بھی نبی کے صحابی کے لیے گستاخی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی عزت، ان کی ناموس کی حفاظت کرنے کی اور ان کے وکیل بننے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔